واقعہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس 60 بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور میں اس کے متعلق انتہائی پریشان ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان بکریوں کو بیچ کر ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں یا پھر انہیں کسی چرواہے کے سپرد کر دوں، لیکن کسی کے پاس سپرد کرنے میں قباحت یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص ان کی اچھی طرح سے رکھوالی نہیں کرے گا اور وہ انہیں ضائع کر دے گا۔ اب آپ ہی مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ریوڑ کی خود ہی غلہ بانی کرو۔ حضرت کا فرمان سن کر ابو ذر چلے گئے اور 7ویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ نے ابو ذر سے فرمایا، اپنے ریوڑ کا حال سناؤ۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا معاملہ عجیب ہے۔ میں ایک دن نماز پڑھنے لگا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا میرے ریوڑ میں گھس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا اور کہا، خدایا، میں تیری نماز میں مصروف ہوں، تو ہی میری بکری کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے نماز کو بکری پر ترجیح دی۔ اسی اثنا میں شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تو نماز پڑھتا رہا تو بھیڑیے تیری تمام بکریاں اٹھا کر لے جائیں گے اور تو اپنے ذریعہ معاش سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں شیطان سے کہا، اگر میری بکریاں تلف ہو گئیں تو بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی محبت کی دولت پھر بھی میرے پاس باقی رہے گی، اور یہی میرا کل اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ دنیا میرے پاس رہے یا نہ رہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں پھر بھی نماز میں مصروف رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے میرے ریوڑ میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا اور میں اپنی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر شیر نے میری سہمی ہوئی بکری کو اٹھایا اور اسے میرے ریوڑ میں پہنچا دیا، اور شیر نے خالص عربی زبان میں مجھے مخاطب کر کے کہا، ابو ذر، اپنی نماز بجا لاؤ، اور جب تک نماز پڑھتے رہو گے اس وقت تک میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ الغرض میں نماز میں مصروف رہا اور میں نے اس واقعے پر بے حد تعجب کیا، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو شیر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، اے ابو ذر، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ نے ان کے صحابی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک شیر کو مقرر کیا ہے۔ جب ابو ذر کا یہ بیان مکمل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو سچا ہے، میں اور علی علیہ السلام، فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ کچھ منافقین نے آپس میں کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ذر کی ملی بھگت ہے اور وہ اس طرح سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے چند افراد نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم خود جا کر دیکھیں کہ ابو ذر کے ریوڑ کی نگرانی واقعی شیر کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن وہ منافق جنگل میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر نماز میں مصروف ہیں اور ایک شیر ان کے غلہ کی نگاہ بانی کر رہا ہے۔ جب ابو ذر نماز سے فارغ ہوئے تو شیر نے انہیں آواز دے کر کہا، ابو ذر، اپنا ریوڑ سنبھالو، تمہاری تمام بکریاں صحیح سالم ہیں۔ پھر شیر نے منافقین کو گرج کر آواز دی، گروہ منافقین، تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ نے محمد و علی کے وفادار صحابی کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کیا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عظمت عطا کی ہے اور جس نے مجھے ابو ذر کا اطاعت گزار بنایا ہے، اگر آج ابو ذر مجھے تمہارے چیرنے پھاڑنے کا حکم جاری کر دے تو تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کر گھر نہیں جائے گا اور میں تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ شیر کی گفتگو سن کر منافق اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر چند دن بعد ابو ذر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے جنگل کے درندے مقرر کر دیے۔ جن لوگوں کی اللہ نے نماز قائم کرنے کی وجہ سے تعریف کی ہے تو ان کے افضل ترین افراد میں سے ایک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔